بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، نورانی قاعدے کا جو سبق پڑھا تھا ہم نے تختی نمبر 9 میں قواعد اجرا کا جو کیا ہم نے قواعد کا، اس میں کون کون سی چیزیں تھیں؟ مثلا وقف بالاسکان، آخری حرف کو آپ قرآن دیکھ لیں، سورہ فیل ہر آیت کے آخر میں کون سا وقف ہے؟ فیل کون سا وقف ہے؟ تغلیل، ابابیل، سجیل، مأکول، ایک وقف ہو گیا۔ دوسری بات، ان سب میں جہاں وقف ہوا آخری حرف ان میں جیسے لام ساکن تھا، اس ساکن حرف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اکثر جگہ پہ جا آ رہا ہے، اور وہ یا کیا ہے؟ مدہ۔ یا کیا ہے؟ سجیل، جیم زیر جا، جی فیل فا زیر یا، حرف مدہ ہے۔ اچھا، اب ہم نے کیا قاعدہ پڑھا؟ حرف وقف میں آخری حرف ساکن ہو، اس سے پہلے حرف مدہ ہو، تو اس مد کا نام کیا ہے؟ تو اس صورت کے ساری آیتوں میں مد کون سی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا آگے جی، وقف بالاسکان ہی ہے۔ اگلی صورت قریش، اس کو دیکھیں، قریش وقف کون سا ہے؟ دو زیر ہے۔ صیف، البیت، جوع، خوف، پریکٹس ہو جائے گی وقف بالاسکان۔ اچھا اب چلتے ہیں مد کی طرف۔ وقف کیا قریش پر، شین پر آ گئی جزم، اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر، تو یا کیا ہے؟ یا لین۔ اب تعریف کیا کی؟ آخری حرف وقف میں ساکن ہو، اس سے پہلے اگر یا لین ہو، یعنی حرف لین ہو، وہ ہو یا جا، تو مد کا نام کیا ہوگا؟ مد یاد رہ جائے گی بات جی۔ اب قریش کون سی مد ہے؟ تعریف کیا کریں گے؟ حرف لین کے بعد بولو سکون عارضی ہو جی۔ والصیف کون سی مد؟ البیت، سوچ کر، جوع، شاباش، تھوڑا سوچ رہے، تو اب وہ مدہ تھا، مد عارض وقفی۔ خوف، شاباش۔ اسی طرح سورۃ معون دیکھیں جی، بالدین وقف کون سا ہے؟ یتیم، مسکین، المصلین، ساہون، یراؤون، ماعون، دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ سب کے اندر وقف بالاسکان ہے، اور سب کے حرف ساکن ہونے سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ بولیں۔ اور سب کے وقف میں مد کون سی ہے؟ اب تو یاد ہو جانی چاہیے، کون سی مد ہے؟ مد عارض وقفی۔ اب اس لیے اب سمجھ آئی مد ہے بھائی، اس لیے جیسے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یہاں پر کیا کی میں نے؟ ایک دوست نے میری غلطی نکالی تھی، کہتے جی میں نے ایک غلطی نکالی آپ کی۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں آپ تبارک الذی میں جو مدیں تھیں نا، وہاں پر آپ نے مدیں کی ہیں، لیکن سورۃ فاتح میں جہاں مد نہیں تھی نا، وہاں بھی آپ نے مدیں کی ہیں، یہ غلطی نکالی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں کوئی مد نہیں لکھی، آپ نے وہاں بھی مد کی ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح نکالی۔ تو اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مد عارض وقفی کیا ہوتی ہے جی، تو پھر میں نے اس کو بتایا قاعدہ، سمجھ گیا نہیں بھی؟ اچھا میں نے بڑے اس کو پیار سے قاعدہ سمجھایا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے بہت مہربانی، ورنہ تو میری غلطی کا ڈنڈالا۔ نہیں بھائی، اس نے اپنی سمجھ کے مطابق تو صحیح بتایا۔ اس نے کہا مجھے سورۃ ملک یاد ہے، میں بڑی توجہ سے سنتا ہوں، میں نماز میں ایسے نہیں کھڑا ہوتا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی، سمجھ گئے بھائی؟ اچھا جی، انا سورۃ الکوثر، کوثر وقف کون سا ہے؟ مد ون ہاؤ وقف کون سا ہے؟ استغفر اللہ۔
اللہ حکم فرما رہا ہے فصلی اور ون ارمعو، تو کیا قربانی، تو سیگا کون سا ہے، اور امر آخر میں پہلے سے، تو پھر اسکان کیوں کہہ رہے ہو، وقف شاباش، اور امر کا سیگا ہے جی، ہوال اب کیا ہے بھی وقف، دیکھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا مد کوئی نہیں ہے اس میں، دوسری مد وقف والی کوئی نہیں۔ اسی طرح سورۃ الکافرون ہے جی، تو کافرون وقف مد، تعبدون، ٹھیک ہے، اچھا جی، اعبد وقف اسکان مد جی، عبدتم وقف سکون، یہ میں جمع ساکن تھی پہلے سے بھی، ٹھیک، وقف سکون مد، والیدین اسکان اور مد، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ اس طریقے سے آپ انشاءاللہ اس کا اجرا کریں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو باقی بھی سورۃ نصر ہے، فتح وقف الاسکان ہے، مد نہیں ہے، افواجا وقف الابدال، توابا واستغفر اسکان مد کوئی نہیں ہے گی، ٹھیک، تبت لہب وتب وقف الاسکان مد نہیں ہے، کسب باب پر کلکلہ ہے، وقف لہب، وامراتو ہو تھا نا الٹا پیش کسر جی، حطب مسد اور مد کوئی نہیں ہے، کلکلہ ہو رہا ہے سب کے آخر میں۔ سورۃ اخلاص ان سب کے آخر میں وقف بالاسکان مد، سب پر دال پہ کلکلہ ہو رہا ہے، اور سورۃ فلق سب کے آخر میں وقف اور آخر میں کلکلہ، مد کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الناس سب کے آخر میں وقف بالاسکان اور سب کے آخر میں مد عارض ناس، مالکن ناس، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اجرا کا، باقی سبق پڑھتے ہیں۔